فلسطین کے بغیر فلسطینی کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح میں سمجھتی ہوں بلوچستان کے بغیر بلوچ کا بھی کوئی پہچان نہیں ہے. بلوچستان اس ملک کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے. اگر آزاد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے 20 اضلاع میں سے پسماندہ ترین 18 اضلاع بلوچستان میں شامل ہے. آپ جانتے ہیں کہ مشقے میں ایک ایسی آرمی تعینات کی گئی ہے جو وہاں لوگوں سے مزدوری لیتی ہے. صبح کے ٹائم تمام لوگوں کو فوجی کیمپس میں بلایا جاتا ہے, پورا دن ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے اور رات کے ٹائم ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج بلوچستان کے ہر حصے کو فوج جو ہے نا کنٹرول کر رہی ہے. مشقے میں ٹریفک پولیس کا عہدہ بھی ایک فوجی کرنل یا فوجی سپاہی سنبھالتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ملٹرائزیشن کی حد کیا ہے. آپ کو مشقے آواران جانے کے لیے سب سے پہلے ویزا لینا پڑتا ہے, ٹھپا لگانا پڑتا ہے, اپنے کاغذات جمع کروانے پڑتے ہیں ان کیمپوں میں کہ آپ کون ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس سے ملنے جا رہے ہیں. ہماری زمین کی سودا بازی میں نام نہاد سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں. آج ہمیں ان سے بھی سوال کرنا ہے کہ سائل و وسائل کے نام پر سیاست کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صوبائی خود مختاری اور حق خوداریت کے خوشکن نعروں سے ایک قوم کو ورغلایا, ان کو دھوکہ دیا, وہ آج کس جگہ پر کھڑے ہیں, آج ان کا مقام کہاں ہے. آج وہ بھی جواب دہ ہے, آج ان کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ گوادر فینسنگ میں ہر کیل جو گاڑی جا رہی ہے اس پہ ان کا نام شامل ہے. وہ فوجی شاید اس کیل کو گاڑ رہے ہیں لیکن اس پہ اس بلوچ قوم پرست کا بھی حصہ ہے جس نے اس فوجی کو وہ راستہ دکھایا, جس کے دستخط شامل ہے سی پیک پروجیکٹ میں. اور میں بالخصوص اپنے کراچی سے آنے والے مہمان عبیرہ اشفاق, کامریڈ حفیظ بلوچ اور لالا وہاب کا بھرپور شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہمارے دعوت سے کوئٹہ تشریف لائے اور اس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی. ریاستی جبر کی ایک جھلک آج ہم نے اس کانفرنس کے دوران دیکھی. وہ ریاستی جبر جس کو ہمیشہ بلوچستان کے ہر گھر میں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے لیکن وہ کبھی مین اسٹریم میڈیا تک نہیں پہنچ سکتا. مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ بلوچستان کے کس خطے میں کس طرح کی مذمتی تحریکیں چل رہی ہے اور وہاں موجود لوگوں کو کس طرح کی ریاستی جبر کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. وہ جھلک ہم نے دیکھی کہ ایک کانفرنس, دنیا جہان میں اس طرح کے کانفرنس رکھے جاتے ہیں جہاں پہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, اسٹوڈنٹس, انٹلیکچوئلس بیٹھ کر اپنے مسائل پر بات چیت کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, تھرو ریسرچ اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے اور میرے خیال سے اس ریاست کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو قدغن لگائی وہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن تھی. وہ لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں تھی, ان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی نہیں دی گئی. اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید دنیا بہت ترقی کر چکی ہے لیکن آج یہ ریاست پستی کے لیول سے بھی نیچے جا رہی ہے. مجھے افسوس ہوا کہ ایک ایسا کانفرنس اس میں شرکت کرنے کے لیے گزشتہ 3-4 دنوں سے بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئٹہ کی جو ٹیم ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے کام کر رہی ہے اور اس میں شرکت کرنے والے زیادہ تر حضرات بلوچستان کے صحافی, استاد, انٹلیکچوئل اور سیاسی ورکر ہے. ان کو روکا گیا اور یہ وہ ریاستی جبر ہے جس کی جھلک ہم نے آج یہاں دیکھی. آپ خود سوچیں, ان کیمرہ وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ, اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان کی تعلیم پر. یقین کیجئے اس ریاستی جبر کے نظام کو صرف اور صرف فوج اور اس کا ادارہ نہیں چلا رہا بلکہ اس سے منسلک اور وہ شخص چلا رہا ہے جو اس کے خلاف مذمت نہیں کرتا. وہ پولیس افسر بھی چلا رہا ہے جو ان آرڈرز کو فالو کرتا ہے جس کا اسے خود کچھ نہیں پتا کہ اس کو جاری کرنے والے کون تھے اور اس پر عمل کرنے سے اس کے جو ایک انسان ہونے کا جو ایک کرائٹیریا آتا ہے, اس کی ضمیر کا, اس کی کانشیسنس, اس کو جواب نہیں دینا پڑتا. ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ افسر جو اپنے آپ کو ایک عام آبادی سے بالا تر سمجھتا ہے اپنے ایک ڈگری کے ذریعے کہ میں فلاں جگہ کا کمشنر ہوں, وہ بھی آرڈرز فالو کر رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آرڈرز کو کس لیے فالو کر رہا ہے. افسوس کا مقام ہے اور یہ ہماری سماج کی اس پسماندگی کو دکھائی دیتا ہے, اس کو جس کو آج تک ہم نے نظر انداز کیا ہے. لیکن میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, کیا
تاریخ سے نہیں سیکھے اور آپ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ افراد کو شاید قید کر سکتے ہیں، آپ افراد پر آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو شاید کانفرنس کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں آپ کی کرسیوں کے، آپ کے آلس کی ضرورت نہیں، ہم زمین پہ بیٹھ کر بھی اپنا کانفرنس کر سکتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا حوصلہ ہے۔ شاید عملی میدان میں آپ کی شکست باقی ہے، لیکن یقین کیجئے اخلاقی میدان میں ہم نے آپ کو بہت پہلے شکست دے دیا ہے۔ ہمارے ماؤں کا وہ حوصلہ دیکھیں جو اپنے بچوں کے ڈرل شدہ ڈیڈ باڈیز بھی اگر اٹھاتے ہیں نا تو ان کے نظریے کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے ہیں، اور آپ ایسی قوم کو اپنے کرائے کے کچھ ملازم لا کر ان کو افسر کا لقب دے کر روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا اور آپ کبھی کچھ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ قدغن لگائیں، آپ سیاسی کارکنان کو اغوا کریں اور شاید ان کی مسخ شدہ لاشیں بھی پھینکیں، لیکن ایک اور نسل ابھرے گی، جو اب ابھری ہے وہ آگے بھی ابھرے گی اور ابھرتی رہے گی، آپ کے خلاف مذمت کرتی رہے گی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا اس کانفرنس کا مقصد آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر یکجا کرنا تھا جس کے ذریعے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر ہمارے سماج کے انتہائی اہم مسئلے پر علمی بحث کر سکے، ہمارے لوگوں کے درمیان ان مسائل پر ذہنی امانگی پیدا کرنا تھا۔ آج اس کانفرنس میں ہم نے ایک دوسرے کے خیالات اور آئیڈیاز سے بہت کچھ سیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ گوادر کو میگا پروجیکٹ کے نام پر ملٹرائزیشن اور اس کی تباہی سے روکنے کے لیے ہم اجتماعی جدوجہد اب ناگزیر بن چکی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس اجتماعی جدوجہد کے ساتھ منسلک کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے گوادر فینسنگ کے مختلف پہلوؤں پر بحث و مباحثہ کیا، اور ہم نے اس بحث و مباحثے میں یہ سیکھا کہ میگا پروجیکٹ کے نام پر گوادر میں ہونے والی فینسنگ کے اثرات پورے بلوچستان اور بلوچ سماج پر پڑیں گے، اور ہم اپنی سرزمین میں بیگانہ ہوں گے، اور ہماری حالت قرون وسطیٰ کے غلاموں سے بھی بدتر ہوگی، جہاں ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے اور گھر واپس جانے کے لیے بھی ایک غیر مقامی بندوق برادر سے اجازت لینی ہوگی، اور وہ بندوق ہمارے سانسوں پر بھی حکمرانی کرنے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت ایک مکمل جنگ زدہ خطہ ہے، جہاں ریاست اپنی مکمل طاقت اور وسائل کا استعمال کر کے بلوچ قوم کی نسل کشی کر رہی ہے، جس میں نہ صرف وہ نسل کشی، وہ تشدد، بلکہ اس میں کلچرل جینوسائیڈ بھی شامل ہے، اس میں پولیٹیکل جینوسائیڈ بھی شامل ہے، اس میں اکنامک جینوسائیڈ بھی شامل ہے۔ اس نسل کشی سے بلوچ قوم کی شناخت، کلچر اور غرض کی بلوچ قوم کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص محفوظ نہیں ہے، اور گوادر فینسنگ اسی نسل کشی کی پالیسی ہے۔ یہ ملٹرائزیشن صرف گوادر میں نہیں بلکہ بلوچستان کے خطے میں آپ کو ملے گی۔ جس طرح کافی اسپیکر صاحبان نے اس کا ذکر کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ مشقے میں ایک ایسی آرمی تعینات کی گئی ہے جو وہاں لوگوں سے مزدوری لیتی ہے؟ صبح کے ٹائم تمام لوگوں کو فوجی کیمپس میں بلایا جاتا ہے، پورا دن ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے اور رات کے ٹائم ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج بلوچستان کے ہر حصے کو فوج جو ہے نا کنٹرول کر رہی ہے۔ مشقے میں ٹریفک پولیس کا عہدہ بھی ایک فوجی کرنل یا فوجی سپاہی سنبھالتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ملٹرائزیشن کی حد کیا ہے۔ آپ کو مشقے آواران جانے کے لیے سب سے پہلے ویزا لینا پڑتا ہے، ٹھپا لگانا پڑتا ہے، اپنے کاغذات جمع کروانے پڑتے ہیں ان کیمپوں میں کہ آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے بلوچستان کی وہ حقیقت جو کسی کے سامنے نہیں آتی، اور یہ گوادر تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے متاثر بلوچستان کا ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات اس چیز سے متاثر ہے۔ معزز مہمان، آج بلوچ سماج کی حالت ہم سب سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف مذمت سے نکل کر عملی طور پر عوامی جدوجہد کا حصہ ہو۔ اگر آج ہم اس حالات میں بلوچ نسل کشی کے خلاف عملی جدوجہد کرنے کے بجائے صرف لفاظیت کے چھتری تلے اپنے آپ کو رکھیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں اس سرزمین کو دیکھ نہیں سکیں گی، کیونکہ آج وہ قوت جو بلوچ نسل کشی کر رہا ہے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ بلوچوں کے نام یا نشان کو اس زمین سے مٹا دیں گے۔
آج میں آپ سب سے عرض کرتی ہوں کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اس نسل کشی کو سمجھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کے تمام پہلوؤں پر کا بھرپور جائزہ لے اور فیصلہ کرے کہ آپ اس نسل کشی کے خلاف جدوجہد کے کون سا حصہ اس میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ استاد ہو، وکیل ہو، ریسرچر ہو، سیاسی کارکن ہو، صحافی ہو، غرض کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، مجھے امید ہے کہ اپنی ذات سے نکل کر ایک مظلوم قوم کے طور پر اس درد کو محسوس کرے اور اس جدوجہد میں شامل ہو۔ دنیا کے ہر ترقی یافتہ ممالک اپنے وسائل کی حفاظت کی ہے، کیونکہ وسائل ہی ان کے آنے والے نسلوں کی مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں، مگر بلوچستان کے ہزاروں سالوں کی میراث، ان کا ساحل، ان کی زمین کوڑی کے داموں میں بیچنے والی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ وہ بلوچوں کو ترقی دے سکتی ہے۔ ہمارے زمین کی سودا بازی میں نام نہاد سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ آج ہمیں ان سے بھی سوال کرنا ہے کہ سائل و وسائل کے نام پر سیاست کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صوبائی خود مختاری اور حق خوداریت کے خوشکن نعروں سے ایک قوم کو ورغلایا، ان کو دھوکہ دیا، وہ آج کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ آج ان کا مقام کہاں ہے؟ آج وہ بھی جواب دہ ہے، آج ان کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ گوادر فینسنگ میں کیل جو گاڑی جا رہی ہے اس پہ ان کا نام شامل ہے۔ وہ فوجی شاید اس کیل کو گاڑ رہے، لیکن اس پہ اس بلوچ قوم پرست کا بھی حصہ ہے جس نے اس فوجی کو وہ راستہ دکھایا، جس کے دستخط شامل ہے سی پیک پروجیکٹ میں۔ نام نہاد میگا پروجیکٹ کے نام پر بلوچستان کی ترقی کے نعرے لگانے والوں نے صرف اور صرف بلوچستان کو ایک ملٹری زون میں تبدیل کیا ہے۔ آپ خود سوچیں، بلوچستان اس ملک کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ اگر اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے 20 اضلاع میں سے پسماندہ ترین 18 اضلاع بلوچستان میں شامل ہے۔ تو آپ خود سوچیں، بلوچستان سے نکلنے والا گیس، بلوچستان سے نکلنے والا سونا، بلوچستان سے نکلنے والا سنگ مرمر اور بلوچستان کی یہ جو بیش قیمتی ساحل ہے، اس کا سودا کر کے انہوں نے بلوچوں کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا۔ بلوچستان کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کرنے سے وفاق پر عدم اعتماد اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ آپ خود سوچیں، پنجاب کے دیہات بھی بلوچستان کے شہروں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو محب الوطنی کا درس دے سکتے ہیں، اور اس درس کو بلوچ کا ہر بچہ اسی طرح قبول کرے گا جو آپ نے اپنے نام نہاد کے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ وہ عدم اعتماد جو آپ نے گزشتہ 75 سالوں کے تشدد سے کمایا ہے، وہ عدم اعتماد ابھی اس طرح سے کبھی بھی بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ تشدد سے بلوچوں کو رول کرنے کی پالیسی کو پھر سے بدل نہیں سکتے ہیں، تب تک آپ بلوچستان میں موجود ہر بلوچ کے دل میں وفاق سے جڑی جو بد اعتمادی ہے وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ بلوچ کے سائل و وسائل پر پہلا حق بلوچ کا ہے۔ بلوچ کو اپنے سائل اور وسائل کی حفاظت خود کرنی ہے، اور اس کا واحد حل بلوچ قومی مزاحمت ہے۔ اگر آج بلوچ اپنے سائل و وسائل کی دفاع کرنے میں ناکامیاب رہا تو اس کی باری قیمت ہماری آنے والی نسلوں کو چکانی پڑے گی۔ اگر بلوچ اپنی شناخت اور کلچر کو ایکسٹنکٹ ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اپنی سرزمین کا دفاع کرنا ضروری ہے، کیونکہ فلسطین کے بغیر فلسطینی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح میں سمجھتی ہوں بلوچستان کے بغیر بلوچ کا بھی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں ہم جتنی دیر کریں گے اتنی زیادہ ہم پر اس جبر کا جو ماحول ہے اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کانفرنس کے تھرو، اور میں اس چیز کی معذرت بھی مانگتی ہوں کیونکہ جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑا اجتماع کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ آپ اس کانفرنس میں جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوئے ہیں اس کو آگے پھیلائیں اور عملی طور پر بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک کا حصہ بنے۔ اور یقین کیجئے، یہ امر جو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا اور سیاسی جدوجہد سے انہیں فرق نہیں پڑتا، میں اس کی بالکل خلاف ہوں۔ اگر انہیں فرق نہیں پڑتا تو ایک کانفرنس جس میں صرف ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ اتنی باری نفری تعینات نہیں کرتے۔
یہ بہت خوفزدہ اور کھوکھلی ریاست ہے. اس کھوکھلی ریاست کیونکہ اس کا بنیاد تشدد پہ بنا ہوا ہے. کوئی پرنسپل، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اس کی بنیاد پہ. اس کی بنیاد صرف بندوق ہے. اور جن ریاستوں کی بنیادیں بندوقیں ہو، تشدد ہو، وہ کھوکھلی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے. اس کے بجائے عوام کو اپنی طاقت سمجھنا چاہیے، اور ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم کولیکٹیو رہیں، ہم ایک ساتھ رہیں، ہم ٹوٹے نہیں، ہم بکھرے نہیں. ہم اس ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کو ہر عملی طور پر ہم اس کی مکمل طور پر اس کے خلاف ورزی کریں اور اس کو توڑ دیں. بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اس تحریک میں عملی طور پر ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ.